فرمایا ایسے اعمال کرو جو تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں، تمہارے گناہ مٹا دے۔ اور وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے اعمال بتائی ہیں جو کرنے سے ہمارے گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ نہیں بلکہ نیکیاں کرنی چاہیے، نیکیاں کمائیں، کسی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ قیامت والے دن جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا روز محشر والے دن، تو بندہ ایک ایک نیکی کو ترسے گا، سوچے گا کہ شاید میں یہ نیکی نہ چھوڑتا جو میں نے حقیر سمجھی، یہ نیکی تو میری بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور جب بندہ رب کریم سے ان اعمال کے ذریعے دعا مانگتا ہے، یہ اعمال کرتا ہے، تو رب کریم اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ مال بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، مشکلات بھی آسان کرتا ہے۔ عزت صرف اس جہان میں بھی نہیں دیتا بلکہ وہ دونوں جہان میں انسان کو عزت دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بجا لائیں، نماز خشوع و خضوع سے پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو چلیے جانتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے۔ پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ فرمایا جیسے بیٹھے ہو نماز میں پڑھانے کے بعد، تو جیسے بیٹھے ہو ویسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب کریم کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس نے فرمایا، محمد، میں نے عرض کیا میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب صدر میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ پھر رب کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا، محمد، میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں نماز تہجد پڑھنا۔
فرمایا کچھ مانگ لیں۔ رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کچھ مانگ لیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے میرے اللہ، میں تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ، جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر میرے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانیں اور امتی بنیں۔ سب سے پہلی جو قابل غور چیز ہے کہ ہم امتی کی فہرست میں بھی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اس کے بعد امتی بنیں، وہ امت محمدی میں سے ہوں، یعنی ایسے کام مت کریں جس سے ہم امت محمدی سے خارج ہو جائیں، اور وہ کام کریں جس سے ہمارے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 مئو سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، وہ اپنے بندے سے 70 مئو سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اور جب بندہ رب کریم کے سامنے رو کے دعا مانگتا ہے، تنہائی میں دعا مانگتا ہے، تنہائی میں جا کر اس کو اپنے غم سناتا ہے، اس کو اپنی تکلیفیں سناتا ہے، اس کو اپنے گناہوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، مجھے معاف فرما، تو وہ کیوں نہیں معاف فرمائے گا؟ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب اس نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 مئو سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، اپنے بندے سے 70 مئو سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کر دیتی ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جب آپ تنہائی میں رب کریم سے مانگیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، تازگی ملے گی، آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے۔ کبھی ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیں کہ جب بندہ تنہائی میں رب کریم سے مانگتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور یہ بھی آزمائیں کہ تنہائی میں مانگنے سے رب کریم کتنا دیتا ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنے فضل کرتا ہے اپنے بندے پہ۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے اور اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔